ہے اور ہمارا عقیدہ اور ہے. کوئی معقول آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. دنیا کے پردے پر دہریہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دہریہ کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے ایک ان بلٹ اندرونی نظام نیکی اور بدی کی تمیز کا رکھ دیا ہے. بعض باتیں ایسی ہیں جن کو دنیا کی ہر قوم بدی سمجھتی ہے، بعض باتیں ایسی ہیں جن کو دنیا کی ہر قوم نیکی سمجھتی ہے. اس لیے یہ وہ نصیحت ہے جس کا تعلق نہ مذہب کے اختلاف سے ہے، نہ مذہب کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان یہ کوئی فرق کرتا ہے. یہ نظام ایسا ہے جو عالمی نظام ہے نصیحت کا، اور اس کی ضرورت بہت ہے. اگر یہ نظام مٹ جائے تو جیسا کہ میں نے بیان کیا، قرآن کریم مثالوں پر مثالیں دیتا ہے پرانی قوموں کی جو اس وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے نیک باتیں کہنا چھوڑ دیا تھا اور بد باتوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا. اس کا دوسرا اثر جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا قوموں کے اندرونی حالات سے بھی ہوتا ہے. وہ لوگ جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اس کا ایک رد عمل ان کی ذات پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اللہ پر ایمان لانے والا ہو، یہ شرط خدا نے ساتھ رکھ دی ہے، اور جانتا ہو کہ خدا میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر ایسی نصیحتیں کرے کہ خود ان پر عمل نہ کرتا ہو اور نصیحت کرتے وقت اس کے چرکا نہ لگے، نصیحت کرتے وقت اس کا ضمیر اس سے کاٹے نہ. یہ ہو نہیں سکتا. ایک دہریہ کے لیے تو ممکن ہے، لیکن خدا کو ماننے والا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نصیحت کرے اور اندرونی کمزوری کی طرف متوجہ نہ ہو. اس لیے قوموں کی اندرونی اصلاح کے لیے اور اندرونی بقا کے لیے بھی بہت ضروری ہے. وہ لوگ جو نصیحتوں سے رک جایا کرتے ہیں ان کے رکنے میں بھی بسا اوقات یہ وجہ شامل ہوتی ہے کہ وہ بدیاں کرنا چاہتے ہیں، بعض معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اگر ہم نے روکا لوگوں کو تو اچانک ہم ان کے سامنے آ جائیں گے اور پھر ان برائیوں میں خود ملوث نہیں ہو سکیں گے. بیرونی ملکوں میں نے مشاہدہ کیا کہ بعض احمدی اس لیے نظام جماعت سے الگ ہو کر خاموش ہوئے کہ وہ بعض بدیاں کرنی چاہتے تھے، اور اس لیے وہ غیروں کو نصیحت نہیں کرتے تھے کہ جانتے تھے کہ ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، بلکہ بالارادہ کرنا چاہتے ہیں. تو چونکہ بدی کے آخری مقام پر نہیں تھے، پہلا قدم اٹھ رہا تھا، اس لیے منافقت کرنے کی ان میں جرت نہیں تھی. یعنی اس میں ایک نیکی بھی شامل تھی، یہ قدم اٹھانا چاہتے تھے لیکن بیک وقت اپنے نفس کے چرکوں سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ طریق اختیار کیا کہ خاموش ہو گئے. اور بہت سی جگہ آپ یہ مشاہدہ کریں گے کہ ایسا واقعہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہماری سوسائٹیوں میں. اور جو نیک نصیحت کرتا ہے اگر اس کے اندر کمزوریاں ہیں بھی تو وہ رفتہ رفتہ دور ہونے لگتی ہیں، کیونکہ نیک نصیحت کے نتیجے میں ایک اندرونی نظام دل کی طرف سے حملوں کا نظام شروع ہو جاتا ہے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ بیرونی نصیحت سے بہت زیادہ یہ اندرونی نصیحت کا نظام کارگر ہوا کرتا ہے، اور یہ جدوجہد ضمیر کو زندہ رکھتی ہے. جن قوموں کا ضمیر نہ مرے ان کے متعلق زندگی کی ضمانت دی جا سکتی ہے، جن کا ضمیر مر جائے ان کے لیے زندگی کی کوئی ضمانت نہیں. تو نصیحت کا نظام باوجود اس کے کہ کمزوریاں ہوں یہ زندگی کی ضمانت ہے، اور منافقت کو دور کرنے کے لیے ایک عظیم الشان نظام ہے. لیکن بعض اوقات بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم چونکہ کمزور ہیں، ہم بدیوں میں ملوث ہیں، اس لیے ہمیں نصیحت نہیں کرنی چاہیے. اور بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے بعض بیعت کرنے میں اس لیے کتراتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ تو آ گئی ہے لیکن ہم بڑے کمزور ہیں اور اپنی کمزوریوں پر نگاہ کر کے اس عہد بیعت کو نبھا نہیں سکتے، اور ہمارا ضمیر ہمیں شرمندہ کرے گا. اور بعض لوگ تبلیغ سے اس لیے باز رہتے ہیں
کہ ہمارے اندر اپنی کمزوریاں ہیں، ہم کس منہ سے دوسروں کو بلائیں۔ چنانچہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بہت بعد بیعت کی، جبکہ زندگی میں ایمان لے آئے تھے، اور اپنے بیٹے مرزا عزیز احمد صاحب کو آپ نے خود نصیحت کی کہ بیعت کر لو، اور ایمان لانے کے باوجود بیعت نہیں کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا، بعض دوستوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میرا باپ سچا ہے، میں تو اس گھر کا پلا ہوا ہوں، لیکن میرے اندر کمزوریاں ہیں اور میرا نفس مجھے شرمندہ کرتا ہے کہ تم اس قابل نہیں کہ اس عظیم باپ کی بیعت کر سکو۔ تو یہ بھی ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہ منافقت نہیں ہے، منافقت ایک اور چیز کا نام ہے، میں اس کی وضاحت ابھی کروں گا۔ ہر انسان کچھ کمزوریاں اپنے اندر رکھتا ہے اور کوئی انسان بھی کامل نہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، جن کو معصومیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنانا ہوتا ہے، اور ان معصوم انبیاء میں سے سب سے زیادہ معصوم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کیونکہ وہ جملہ نبیوں کے لیے بھی ایک ماڈل تھے۔ یہ تو ایک خاص خدا کے مقدس اور برگزیدہ طبقے کا حال ہے کہ وہ معصوم ہیں، لیکن خدا کے خاص فضل کے نتیجے میں اپنی طاقت کی بنا پر نہیں۔ باقی انسان کسی بھی مقام پر کھڑا ہو، وہ معصوم عن الخطا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بس اگر اسے منافقت سمجھا جائے کہ ایک انسان کمزور ہو، کچھ کمزوریاں اپنے اندر رکھتا ہو اور اس کے باوجود لوگوں کو نصیحت کرے، تو پھر تو یہ آیت کریمہ سوائے انبیاء کے کسی کے اوپر بھی صادق نہیں آئے گی۔ صرف نبی ہی ہیں جو جرأت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم منافق نہیں ہیں، ہمارا ظاہر و باطن 100% ایک ہے، اور ہمیں خدا نے مامور فرمایا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ اور اکیلا نبی اگر یہ کام شروع کرے تو دنیا کی کیا پلٹ ہی نہیں سکتی۔ بڑی بڑی قوموں کو اس نے مخاطب کرنا ہوتا ہے، بڑے بڑے معاند لوگوں کو اس نے مخاطب کرنا ہوتا ہے، جو نصیحت کے بدلے میں نہایت سنگین سزائیں تجویز کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اکیلا میدان میں چھوڑ دے اور ان کے ساتھیوں پر یہ فریضہ عائد نہ کرے؟ اس لیے تاریخ انبیاء بتاتی ہے کہ ایمان لانے والے تمام جان اور تمام طاقت کے ساتھ، تمام خلوص کے ساتھ انبیاء کی مدد کے لیے حاضر ہو جایا کرتے ہیں، سب کچھ پیش کر دیتے ہیں۔ من انصاری اللہ کی آواز اٹھتی ہے اور مقابل پر آواز اٹھتی ہے نحن انصار اللہ۔ تو پھر نصیحت کے ساتھ کیا منافقت کا بھی تعلق ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دراصل حقیقی عارف باللہ تھے اور تمام عرفان کا چشمہ آپ سے پھوٹتا تھا، آپ نے منافق کی جو تعریف فرمائی اس میں اس فرق کو ظاہر فرما دیا۔ منافق وہ نہیں ہے جس کے اندر کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں پر شرمندہ ہے، خدا کے حضور گریہ وزاری کرتا ہے، اس سے معافیہ مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ کمزوریاں دور ہو جائیں، اور اتنے سچے دل سے ان کو کمزوریاں سمجھتا ہے کہ غیروں میں بھی ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ منافق نہیں ہے۔ منافق وہ ہے جس کے اندر دل ارادہ دھوکہ پایا جائے، اور منافقت اور ارادے کا ایک ایسا ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو خوب کھول کر واضح فرما دیا۔ آپ نے 4 علامتیں منافقت کی بیان فرمائیں، اور ان چاروں میں ارادہ پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر، کہ 4 صفات ایسی ہیں کہ
اگر وہ کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ یعنی چاروں بیک وقت پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے. اس کے اندر نفاق ہی نفاق ہے، یعنی نفاق میں اخلاص رکھتا ہے اور ایمان کا کچھ بھی اس میں باقی نہیں رہتا. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جب وہ اذا تمنا خانہ، جب اس کے سپرد امانت کی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. اور امانت سے یہ مراد نہیں ہے کہ چند روپے رکھوا دیے جائیں، کوئی سامان رکھوا دیا جائے اور اس میں کوئی خیانت کر جائے. امانت ایک مذہبی اصطلاح ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور امانت سے اول مراد شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قرآن کی اصطلاح میں. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ دیکھو ہم نے جب امانت سپرد کرنا چاہیے، آسمانوں نے بھی انکار کیا اور پہاڑوں نے بھی اور زمین نے بھی انکار کر دیا اور خوف زدہ ہو گئے یہ سارے. تب وہ انسان کامل سامنے آیا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امانت تو ایک بہت وسیع مضمون ہے، اور پہلی منافقت کی نشانی یہ ہے کہ قومی امانتیں جب سپرد ہوں ان میں کوئی خیانت کرے. اور اس ملک میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ قومی امانتیں ہیں مختلف سطح کی، اور نصیحت کی کا فرض ہے جماعت احمدیہ کا. اگر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ نصیحت کریں اور خود قومی امانت میں کبھی خیانت نہ کریں. جب کسی کے سپرد کوئی کام کیا جاتا ہے، وہ کسی شعبے میں سے تعلق رکھنے والا کام ہو، پولیس کا افسر ہو یا وابدہ میں ملازم ہو یا کسی اور جگہ حکومت کے کارندے کے طور پر کام کر رہا ہو یا کمپنیوں میں پرائیویٹ ملازم ہو، تو اس حد تک اس کی امانت کا دائرہ بن جاتا ہے جس حد تک وہ کام اس کے سپرد ہے، اور اس حد تک وہ امانت بنتی ہے جس حد تک شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اس بارے میں کچھ توقع رکھ رہی ہے. ہر دائرے کی توقعات الگ الگ ہوں گی، لیکن کوئی بھی دائرہ ایسا نہیں ہوگا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیع امانت کچھ نہ کچھ دخل نہ رکھتی. بعض معاملات میں وہ امانت آپ سے